اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم والعاقبۃ للمتقین۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ البقرہ کی جو آیات ہیں 282 سے 281 اور 282۔ جو 282 ورس ہے نا وہ سب سے قرآن پاک کی لمبی ورس ہے، اور اس کے بارے میں اس کو آیت دین کہا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ یہ لاسٹ ورس تھی جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ریویل ہوئی، اور اس کے چند روز بعد پھر ان کی اپنے خالق کی سے جا ملے۔ تو یہ شروع کرتے ہیں ادھر سے۔ یہ جو 281 ورڈس ہے نا یہ اوپر ہی لنک ہے کہ آپ قرضہ دیں، سود کو ختم کیا گیا اور سود کی جگہ پر قرضہ اور بلا سود دینے کو پریفر کیا گیا اسلام میں۔ پھر آپ بلا سود قرضہ دیں، اور نمبر 2 کیا کریں کہ جب قرضے کی مدت ہو اور اگر آپ دیکھیں کہ آپ کا جو مقروض ہے وہ قرضہ پے نہیں کر سکتا تو اس کو آپ ٹائم اور اس کا بڑھا دیں۔ اور نمبر 3 پر کہا گیا آپ اگر دیکھیں کہ وہ تنگ دست ہے، پے ہی نہیں کر سکتا، تو یہ بہت بہتر ہے کہ آپ اسے ویسے ہی معاف کر دیں، صدقہ کر دیں، تو یہ بہترین چیز ہوگی۔ بہرحال آپ قرضہ کلیم کر سکتے۔ اور اسی طرح جو مقروض ہے اگر اس کے پاس پیسے ہیں اور جان بوجھ کر وہ قرضہ اپنا واپس نہیں کر رہا، تو دیکھیں کہ جیسے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں پیسے جیب میں ہوتے ہیں اور جس کی کوئی پیسے ٹرانزیکشن آپ نے کی ہوتی ہے، ٹائم ہوتا ہے، وہ پے نہیں کرتے، تو یہ چیز بھی اسلام کی نظر میں بڑی بری ہے۔ اگر آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے، آپ پیسے پے کر سکتے ہیں، کسی کے بھی آپ نے دینے ہیں تو فوری طور پر دیں، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ اور جو اس کی صلاحیت رکھتا ہے اور پے نہیں کرتا تو ایک حدیث کے مطابق وہ ظالم اور فاسق ہے، کہ جو یہ صلاحیت رکھتا ہے اور پھر بھی وہ پے نہیں کر رہا۔ تو یہ آیت اس اوپرلی جو آیات تھیں ان کے ساتھ لنک ہے۔ وَاتَّقُوا اور ڈرو اور تقوی اختیار کرو، یومن اس دن سے، ترجعون تم لٹائے جاؤ گے، ریٹرن ہوگے، راجہ یرجو کا مطلب ریٹرن لوٹنا، فی میں اس میں اللہ طرف اللہ کی، ثم پھر تو وفا پورا پورا دیا جائے گا، کوئی کمی بیشی نہیں کیا جائے، کمی بیشی نہیں کی جائے، کلو ہر نفس جان کو، ماں جو کسبت اس نے کمایا، یعنی کہ اس نے اگر کوئی نیکی کمائی ہوگی یا وہ برائی ہوگی تو وہ معاملہ لیتا، لیکن ادھر جو ہے ماں کسبت جو اس نے کمایا، یہ پازیٹیو سینس میں ہے کہ جو بھی آپ نے نیکی کمائی ہوگی آپ چاہے وہ چھپ کر کریں، کسی لوگوں کو نہ دکھائیں، ریاکاری اس میں ریاکاری کا عنصر نہ لے کر آئیں، تو وہ آپ اس کو جو اس کا ریوارڈ ہے نا آپ کو کسی بھی نیکی کا، وہ اللہ تعالیٰ پر نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، صدقہ خیرات کریں، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، تو ضروری نہیں کہ آپ لوگوں کو بھی بتائیں، اور اگر کسی کی اصلاح کے لیے بتانا چاہیں تو بتا بھی سکتے ہیں، لیکن عنصر اس میں ریاکاری کا نہیں۔ تو اللہ کے ہاں ہر چیز آپ کی نوٹ ہو رہی ہے، وہ اس کا کوئی آپ کے ریوارڈ میں کمی بیشی نہیں ہوگی۔ واہم اور وہ لا نہیں، یظلمون ظلم کیے جائیں، یہ پیسیوائز ہے، یظلمون ہوتا ہے تو وہ ظلم کرتے، اور یظلمون وہ ان کے اوپر کسی قسم کا ظلم، ناانصافی کہ نیکی کمائی ہے اور بعد میں وہ اپنی نیکی نہیں دیکھیں گے، تو ایسا اللہ کے ہاں یہ معاملہ نہیں ہے۔ دنیا میں تو ہو جاتا ہے لیکن اللہ کے ہاں ایسا معاملہ نہیں ہوگا۔ میں اسے ریوائز کرتا ہوں۔ وَاتَّقُوا اور ڈرو، یومن اس دن سے، یعنی روز قیامت سے، ترجعون تم لٹائے جاؤ گے، تم ریٹرن کیے جاؤ گے، فی میں ہی اس میں، اللہ طرف اللہ کی۔ اور جو مومن کی جو قیامت ہے یا جو موت ہے نا، ہماری موت سے ہی وہ فیصلے شروع ہو، ضروری نہیں ہم قیامت کا ویٹ کریں۔ تو جو مومن ہے اس کی جیسے ہی ہم نے اس دنیا سے آگے جانا ہے تو ہماری قبر یا جنت کا باغ یا پھر اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل فرمائے، اور ہماری قبر میں جنت والی کھڑکی کھولے اور جنت والے سارے ہمارے ساتھ معاملات کرے۔ تو جو موت ہے یہی ایکچولی ہماری قیامت ہے۔ ثم پھر تو وفا پورا پورا دیا جائے گا، کلو ہر نفس جان کو، ماں جو کسبت اس نے کمایا، وا اور ہم وہ لا نہیں،
یظلمون کوئی ان پر ظلم کیا جائے گا. جی یہ پڑھنا چاہے گا کوئی بچہ؟ سر میں پڑھوں؟ جی شاباش بالکل پڑھیں. وا اور اتقو ڈرو یومن اس دن سے ترجعون جس دن فی میں اللہ اللہ کی طرف سما. سر سما کا کیا تھا؟ ہاں جی سما کا مطلب ہے پھر، دین. وتقو ڈرو یومن دن سے، ترجم تم لٹاؤ جاؤ گے، فی میں ہی اس میں، اللہ کی طرف اللہ. سما دین ہر جان پھر. جی بچے. اور صبر کمائی سے وہ پورا بھر دیا جائے گا، ظلم نہ ہوگا. ہاں جی کوئی کسی کو ظلم نہیں ہوگا. چلیں آپ کی آواز کٹ رہی تھی. نیکسٹ ورس پڑھتے ہیں. یہ آیت دین جسے کہا جاتا ہے قرض کے لین دین کے بارے میں اور رائٹنگ کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں علم سکھایا ہے لکھ لینا چاہیے. آپ جب کسی کو ادھار وغیرہ دیں یا کوئی ٹرانزیکشن ایسی کریں جس کا تعلق فیوچر کے ساتھ ہو، جیسے آپ بینک کے ساتھ کرتے ہیں یا ذمہ دار کرتے ہیں آڑتی کے ساتھ، بیت سلم جیسے کہتے ہیں، جس کا تعلق فیوچر کے ساتھ بھی ہو، تو اس پر وٹنس لے لیں، اس پر پھر اس کو لکھ لیں. اور یہ اس بارے میں آیت ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی آخری آیت بھی کہا جاتا ہے. یا اے ایوہا اے، یا ایوہا اے اللہ زینہ وہ جو امانو ایمان لائے ہو، اذا جب تداینتم تم، یہ جو ہے نا یہ دین، یہ ورڈ دین یہ ہے ادھار یعنی قرض. جب تداینتم تم قرض دو، بدین کوئی قرض، یہ نا نکرا ہے نا کوئی قرض، الا تک آجال مدت، اس کی جو لمٹ ہے مسمى مقرر. فَاكْتُبُوهُ پس لکھ لو اسے. کہ آپ قرض دیتے ہیں اپنے بھائی کو کہ یا کسی کو کہ یہ 10,000 روپے ہیں اور میں آپ سے 3 ماہ بعد یہ واپس لے لوں گا، تو یہ ہے آجال مسمى. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اس کے بارے میں کہ آپ اس کو لکھ لیں. ایسی جو میموری ہوتی ہے وہ شارٹ ٹرم ہوتی ہے اور پھر اسے لکھنا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. ایک میں اوپر کر لوں. اچھا جی. ول یکتب، ول یکتب کا اور چاہیے کہ، اینڈ شوڈ رائٹ اور چاہیے کہ لکھے، بینا درمیان، بٹوین، کم تمہارے، کاتبن لکھنے والا. کاتب وہی جو قرآن پاک لکھتے تھے، قرآن پاک کو رائٹ کرتے تھے کھجور کی چھال پر دوسری چیزوں پر، انہیں کاتب وہی، رائٹر یعنی مصنف. ول یکتب اور چاہیے کہ لکھے، بینکم درمیان تمہارے، کاتب لکھنے والا، بالعدل ساتھ عدل کے، انصاف کے. ولا اور نہ، یا با انکار کرے، ڈینائی کرے، کاتب کاتب، ان کے، ان یکتبہ کہ وہ لکھے، کا مطلب ہوتا ہے ایز، ما جو، جیسے جو، یا جیسے کر لیں اس کو، جیسے اللہ ماہو سکھایا اسے، اللہ نے. فل یکتب پس چاہیے کہ وہ لکھے. یہ دیکھیں کہ جو علم ہے آپ کمپیوٹر سائنس کا ہے یا کوئی بھی علم ہے، قرآن پاک کا یا کوئی بھی علم ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ دیکھیں اپنی طرف سے منسوخ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے بیسیکلی جو انسان کو علم دیتا ہے. اور جس انسان کے پاس جتنا زیادہ علم ہے اور اسپیشلی دین کا علم ہے تو وہ اللہ کا محبوب ترین بندہ ہے. ایک حدیث کے مطابق جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اسے کوئی اور وعدہ نہیں، اس کو دین کی سمجھ دیتے ہیں. اور دوسرے علوم بھی ہیں، جیسے اب یہ لکھنا ہے تو لکھنے کا تعلق دین سے بھی ہے لیکن یہ دنیا داری سے بھی ہے. دنیا کے معاملات ہے، کمپیوٹر سائنس ہے یا جو کوئی بھی اور ہے تو اس کا تعلق دنیا داری سے بھی ہے. فل یکتب پس چاہیے کہ لکھے،
یہ اتنا کر لیں، پھر آگے یہ آیت لمبی ہے، ہمیں حصوں میں ہی کرنا پڑے گا. میں اسے ریوائز کرتا ہوں. یا ایوہا، اے اللہ زینہ، وہ جو امنو، جو ایمان لائے ہو، اذا، جب، تداینتم، تم ادھار دو، بدین، کوئی ادھار، الا، کی طرف، یا تک، اجل، مدت، مسمى، مقرر، فاکتبوہ، پس لکھ لو اسے، ولیکتب، اور چاہیے کہ لکھے، بینکم، درمیان تمہارے، کاتب، لکھنے والا، بالعدل، ساتھ انصاف کے، ولا، اور نہ، یأبا، انکار کرے، کاتب، لکھنے والا، ان یکتبا، کہ وہ لکھے، کما، جیسے، علمہ، سکھایا اسے، اللہ نے، فلیکتب، پس چاہیے کہ وہ لکھے. جی یہ پڑھنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا، جب، تدا، تم ادھار دو، یا تم ادھار دو، بدینی، کوئی ادھار یا کوئی قرض، الا، کی طرف، اجل مسمى، اجل، مدت، مسمى، مقرر، پس، فاکتبوہ، پس لکھو، ولیکتبوا، اور چاہیے کہ اور چاہیے کہ لکھے، بینکم، درمیان اس کے، کاتب، لکھنے والا، بالعدل، عدل کے ساتھ، وا، اور لا، نہیں، یابا، انکار، کاتب، لکھنے والا، ان کے، یکتبو، وہ لکھے، کما، جیسے، علمہ اللہ، جیسے علمہ سکھایا اللہ، اس کو، علمہ جیسے اللہ. سکھایا اس کو، علامہ اللہ، جیسے سکھایا اس کو اللہ نے، فلیکتب، پس وہ لکھے. شاباش شاباش. سر میں لکھوں؟ سر میں پڑھوں؟ جی ابو بکر پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین، اے لوگو جو، آمنو، جو ایمان لائے، اذا، جب، تداینتم، تم لین دین کرو، بدین، لین دین کرو، الی اجل، آپس، الی اجل، ایک مدت مقررہ تک، فاکتبوہ، پس لکھ لو اس کو، ولیکتب، اور لکھو، بینکم، درمیان تمہارے، ولیکتب، اور لکھے، بینکم، درمیان تمہارے، کاتب، لکھنے والا، بالعدل، ساتھ عدل کے، ولا، اور نہ، یابا، وہ انکار کر، کاتب، لکھنے سے، ان یکتبا، یہ کہ وہ لکھے، کما، جیسے، علمہ اللہ نے سکھایا اس کو، فلیکتب، پس چاہیے کہ وہ لکھے. شاباش، ویری گڈ. اچھا جی جزاک اللہ. نیکسٹ پڑھتے ہیں. ول یم لیلی لازی، اور چاہیے کہ لکھائی کروائے، رائٹنگ کروائے. جس طرح آپ جاتے نہیں کہ رجسٹری کی رائٹنگ ہوتی ہے اور اس کو باقاعدہ اسٹامپ پیپر وغیرہ اور سارے کچھ. اور ول یم للذی، اور چاہیے کہ لکھوائے، الذی، وہ جو، علیہ، اوپر اس کے، علیہ، اوپر اس کے، حق، حق ہے. یعنی کہ علیہ الحق، حق کا مطلب ہے کہ جو مقروض ہے، جو قرض لے رہا ہے وہ لکھوائے. یہ نہیں کہ جو قرض دے رہا ہے وہ نہیں، جو قرض لے رہا ہے. وَلْيُمْلِ الَّذِي، اور چاہیے کہ لکھوائے، الَّذِي، وہ جو، علیہ، اللہ، اوپر ہی اس کے، حق، حق ہے. وَلْيَتَّقِ، اور وہ ڈرے، اللہ سے، ربہ، رب اس کا، جو اس کا رب ہے. وَلَا يَبْخَسْ، اور نہ کمی کرے، منہ، سے اس سے، شیئن، کچھ بھی. تو جو ہوتا ہے مقروض وہ اس کو لکھوا لے، رائٹنگ میں لے آئے، اور پھر جتنا اس نے قرض دیا ہے اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہ کرے. اگلی بھی پڑھ لیتے ہیں، اگلا حصہ پھر اس کو ریوائز کرتے ہیں. فا ان، پس اگر، کانا، ہو، کان الذی، ہو وہ جو، علیہ، اوپر اس کے، حق، حق ہے. اگر اس کا با محاورہ کر لیں، اگر مقروض ہو، سفیہن، بے عقل یا کم عقل، یا عقل میں اتنا پختہ نہ ہو،
او یا ضعیفاً کمزور، ناتواں کمزور، او یا لا نہ یستطیع وہ طاقت رکھتا ہو، وہ استطاعت رکھتا ہو، وہ ایبلٹی رکھتا ہو، این یملا کہ وہ لکھوائے، یہ پھر ملا سے رائٹنگ سے یہ ورڈ، اور یہی ورڈ یہ نیچے آ رہا ہے کہ وہ لکھوائے، رائٹ کروائے اس دستاویز کو، ہوا وہ اس کو، فل یملل پس چاہیے کہ لکھوائے، ولیہ سرپرست، گارڈین ہو اس کا، بالعدل ساتھ انصاف کے، ولی یعنی خاندان میں کوئی عزیز و قارب جو آپ کو نیئر ہو اور جانتا ہو اس معاملے کو، گارڈین سرپرست، تو وہ پھر جو ہے نا وہ انصاف کے ساتھ اس پر لکھوائے۔ تو اس کو میں ریوائز کرتا ہوں، پھر اس کو کریں گے، ریپیٹ کریں گے۔ تو اس بارے میں ایک حدیث بھی مجھے سننا ہے کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں ایک حدیث ہے جو تفسیر ابن کثیر میں درج کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی 1000 سال عمر مقرر کی تھی، تو جب ان کی پوچھ سے ساری اولاد آدم کو نکالا گیا، تو آدم علیہ السلام نے ایک جو شخص تھے موٹا تازے اور بڑی اچھی ان کی شکل و صورت سارا کچھ، تو اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ یہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ داؤد علیہ السلام ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ ان کی عمر کتنی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی عمر 60 سال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی کہ یا اللہ ان کی عمر 100 سال کر دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر آپ اپنی عمر سے دینا چاہتے ہیں تو دے لیں انہیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میری عمر جو 40 سال کی میری عمر لے کر تو یہ ان کو دے دی جائے، داؤد علیہ السلام کو 100 سال۔ اور پھر اس حدیث میں اگلا حصہ ہے جو کہا جاتا ہے کہ جب وہ آیا، ٹائم آیا حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا، 960 سال ہو گئے، 40 سال تو وہ اپنی عمر دے چکے تھے، تو پھر انہوں نے کہا کہ میں نے تو فرشتے جان کا آنے کے انہوں نے کہا میری تو عمر 1000 سال ہے، تو انہوں نے کہا آپ نے 40 سال اپنی داؤد رہے، انہوں نے کہا میں نے تو نہیں ایسا، تو پھر ان پر فرشتے گواہ تھے، تو وہ اس پر پیش کیا گیا کہ آپ نے واقعی ایسے بات کی ہے۔ تو پھر اس معاملے میں پھر ایک اور حدیث آتی ہے جو مطلب ضعیف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھی 1000 سال کی عمر دے دی ہے۔ بہرحال اس پھر جو حدیث اس میں درج کی ہے ابن کثیر میں، اس میں لکھا گیا کہ پھر ان کو اس پر یعنی سب سے پہلے جو یہ لکھنے والا معاملہ ہے، جو گواہ بنانے والا معاملہ ہے، وہ ضروری ہوتا ہے کہ بعد میں یا انسان بھول جاتا ہے یا پھر کوئی ویسے انکار کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس سے بچا جا سکے۔ اچھا جی، یہ ول یملل اور چاہیے کہ لکھوائے، اللہ زی وہ جو، علیہ اوپر اس کے، حق کو حق ہے یعنی مقروض، ولیتقی اور ڈرے اللہ سے، ربہ رب اپنے سے، ولا اور نہ یبخس کمی کرے، منہ سے اس سے، شیئن کچھ بھی ذرا بھی، فائن پس اگر کانا ہو، اللہ زی وہ جو، علیہ اوپر اس کے، حق حق ہے یعنی مقروض، سفیہن کم عقل یا ناداں یا معاملے کو نہ جاننے والا، او یا ضعیفاً کمزور ویک، او یا لا نہ یستطیع وہ استطاعت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو، این یملا کہ وہ لکھوائے، ہوا وہ کہ این یملا کہ لکھوائے، ہوا وہ یعنی کہ یہ اس کی ضمیر اس کی طرف آ رہی ہے کہ جس کے اوپر مقروض ہے، فل یملل پس چاہیے کہ لکھوائے، ولیہ سرپرست اس کا، بالعدل ساتھ انصاف کے۔ جی اس کو کون وائز کرے گا؟ جی سبحان شاباش۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولیمن اور چاہیے کہ لکھوائے، اللہ زی وہ شخص جو، علیہ اوپر اس کے، الحق حق، ولیتق اللہ اور ڈرے اللہ سے، ربہ جو اس کا رب ہے، ولا اور نہ یبخس کم کرے یا کمی کرے، منہ اس سے، شیئا کچھ،
فَإِن پس اگر کانا ہو الذی وہ شخص کے علیہ اوپر اس کے الحق حق سفیہن بے وقوف او یا ضعیفن ناتوا یا کمزور او یا لا نہیں یستطیع استطاعت رکھتا ہو ان یہ کہ یملا لکھوائے ہوا وہ فلیملل پس اسے چاہیے کہ لکھوائے ولیہ والی اس کا یہ نگہبان اس سے سرپرست اس کا بالعدل انصاف کے ساتھ. شاباش جزاک اللہ سبحان ویری گڈ. اللہ آپ کو توفیق دے اور برکت عطا فرمائے آپ کے گھر میں. اچھا جی وَاسْتَشْهِدُوا اور گواہ کر لو اور وٹنس کر لو شاہدینی دو گواہ. شاہدینی کا مطلب ہے دو وٹنس دو گواہ. من سے رجالکم مردوں تمہارے میں سے دو گواہ تمہارے مردوں میں سے. فَإِن پس اگر فَإِلَّمْ پس اگر نہ ہو یکونا پس اگر نہ یکونا ہوں رجلینی دو گواہ. یہ کانا سے پاسٹ اور اس کا مضارع بنتا ہے یکون اور پھر اس سے دو کے لیے یکونا. پس اگر نہ ہوں رجلینی دو مرد شاہدین کا دو گواہ اور رجلین دو میل مذکر مرد. فرجل پس ایک مرد ایک آدمی وامرأتانی اور دو عورتیں. اس کا مطلب ہے رجلین کا مطلب دو مرد اور امرأتانی کا مطلب دو عورتیں. ایک پھر ایک مرد کی اور دو عورتوں یعنی دو عورتوں کی گواہی جو ہوگی وہ ایک مرد کے مطابق کنسیڈر ہو جائے گی. اور آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی ریزن بھی پیش کی عورتوں کی گواہی کیوں اس طرح ہے تو اس کی آگے ریزن بھی ہے تھوڑی سی. ممن سے من کا مطلب سے من جو ترزونا تمہیں پسند ہو یعنی تم لائک کرو کہ یہ عورتیں گواہی دیں. من سے یا یہ عورتیں یا یہ مرد یا دو خالی مردی. من سے شہدائی گواہوں سے. من الشہدائی سے گواہوں سے. ان کے تزلہ بھول جائے. یہ جو تزلہ ہے نا اس کی جو ضمیر ہے عورت کی طرف ہے مؤنث کا ہے یہ کہ بھول جائے. اہدا کا مطلب ہے ون ہما ان دو میں سے. ہما کا جو صیغہ ہے دو کے لیے آتا ہے. ہو کا ایک کے لیے ہما کا دو کے لیے اور ہم کا مور دین ٹو جمع کے لیے کہ بھول جائے اہدہما ان دو عورتوں میں سے ایک. فتذکرہ پس یاد کروائے ریمائنڈ کروائے اہدہما ایک ہما ان دونوں میں سے اخرى دوسری کو کہ اگر وہ دو عورتیں ہیں اور کل کو گواہی دینے کا ٹائم آ گیا ضرورت پڑ گئی گواہی کی کوئی معاملہ صحیح نہ چل رہا ہو تو پھر اگر ایک عورت بھول بھی جاتی ہے تو دوسری عورت اس کو یاد کروا دیتی ہے. کیونکہ مرد ہوتے ہیں زیادہ انوالو ہوتے ہیں کاروباری ٹرانزیکشن وغیرہ میں تو ان کی یہ عادت زیادہ بہتر ہوتی ہے عورت کی نسبت. اور ایک حدیث کے مطابق بھی عورت کی عقل یعنی مرد کی جو عقل ہے وہ زیادہ کنسیڈر ہوتی ہے عورت کی عقل سے. تو ان میں بھول چوک اور دوسرے معاملہ جو ہیں وہ یہ ہوتے ہیں. اچھا میں اسے ریوائز کرتا ہوں پھر یہ اتنا سا پڑھ لیں پھر اگلا پڑھتے ہیں. آئیے بھی پڑھ لیتے ہیں یہ یہاں تک. ولا اور نہ یا با انکار کرے شہداء گواہ جو وٹنس آپ نے مقرر کیے ہیں وہ انکار نہ کریں. اذا جب وین ماں جو دو انہیں بلایا جائے انہیں کال کیا جائے شہادت کی ضرورت پڑ جائے. تو بعض لوگ اس سے بھی کتراتے ہیں یار اب گواہی دینی پڑے گی ٹائم ضائع ہوگا. تو یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ انسانوں کے درمیان معاملات بھی اچھا اللہ دین کا بھی کہتے ہیں نماز روزہ کا لیکن اللہ تعالیٰ دیکھیں آپ کے معاملات ہو رہے ہیں تو وہ بھی اللہ چاہتے ہیں کہ یار یہ مومن بندے ہیں بہترین طریقے سے چلائیں. تو اللہ ہماری دنیا بھی بہترین طریقے سے چلانا چاہتے ہیں اور آخرت بھی بہترین طریقے سے چلانا چاہتے ہیں. اذا جب ماں وہ جو دو وہ بلائے جائیں انہیں بلایا دعوت دی جائے کال کی جائے. اچھا جی میں ریوائز کرتا ہوں.
وستشہدو اور گواہ کر لو، وٹنس کر لو، شاہدینی دو گواہ، من سے رجالکم تم مردوں میں سے، فَإِن پس اگر لم نہ یکونا ہوں، رجلینی دو مرد، فرجل پس ایک آدمی، وامرأتانی اور دو مرد اور دو عورتیں اور دو وومن فیمیل، ممن سے جو ترضونا تم راضی ہو ان سے، ہیپی ہو ان سے، من سے شہداء گواہوں میں سے، یعنی کہ وہ گواہ آپ کے نقصان نہ کریں آپ کو، ظاہر ہے بندے کو کسی کا اعتماد ہوتا ہے، ان کے تزلہ بھول جائے، احدہما ان دو عورتوں میں سے ایک، فتذکرہ پس یاد کروائے، احدہما ایک ان دونوں میں سے، اخرى دوسری کو، ولا اور نہ یابا انکار کرے، شہداء گواہ جو گواہ مقرر کی ہے وہ انکار نہ کریں، اذا جب ما جو دو اذا ما دو جب وہ بلائے جائیں۔ جی بچے جی شاباش ضعیف ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وستشہدوا اور گواہ کر لو، شاہدین دینی دو مرد، من سے شاہدین کا مطلب من دو گواہ، رجالکم دو گواہ، من رجالکم دو مردوں میں سے، دو گواہ من پس رجالکم مردوں میں سے، تمہارے مردوں میں سے، پس ان کے لم نہیں یکونا ہوں، راجولینی دو مرد، پس راجولن ایک مرد، وامرأتانی دو عورتیں اور دو عورتیں، ممن سے جو ترضون تمہیں پسند ہو، منا سے شہادہ ہی گواہوں میں سے، ان کے تزلہ بھول جائیں، احدا ایک، ہما ان میں سے ایک، فا پس تذکرہ پس یاد کروائے، احدا ایک کو، ہما ان میں سے، اخرى دوسری کو، با اور لا نہیں، یا با جھوٹ، یا با انکار کرے، ڈینائی کرے، انکار کرے، شہداء گواہ جو دوسرا گواہی دینے والا، شاہد ہوتا ہے جو واقعے کا وٹنس ہوتا ہے، گواہی دینے والا، ہاں شاباش، اذا جب ما جو دو بلائے جائیں، شاباش جزاک اللہ ظہیر۔ اچھا جی، ولا اور نہ، وا اور لا نہ، تسعمو تم سستی کرو، ہوتا ہے نا بعض کا انسان سستی سے کام لیتا ہے کہ چلیں یار کر لیتے ہیں یا کچھ، ان کے تکتبوہ تم لکھواؤ اسے، رائٹ کرواؤ اسے، صغیرن کچھ چھوٹا، صغیرن کا مطلب چھوٹا، او یا کبیرن بڑا، چھوٹا قرضہ یا بڑا قرضہ، چھوٹا معاملہ یا بڑا معاملہ، الہ کی طرف یا تک، آجالی، آجالی کا مطلب ہے مدت، ٹرم، ہی تک یعنی اس کی مدت تک، کہ جو بھی قرضے کا معاملہ ہے، جو اس کی جو مدت مقرر کی ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تو اللہ کا یہ حکم ہے کہ اسے بہتر ہے کہ آپ اسے لکھوا لیں۔ ذالکم، ذالکم کا مطلب ہے، ذالکہ کا لفظی مطلب تو وہ ہوتا ہے لیکن ادھر وہ نہیں، یہ ذالکم یہ کم تمہارے لیے، یا اس کا صرف یہی کر لیں پورے کا، یہ اقسط زیادہ انصاف ہے، زیادہ انصاف ہے کہ آپ اسے لکھوا لیں، عند اللہ پاس اللہ کے، یہ زیادہ انصاف والا معاملہ ہے پاس، عندہ پاس اللہ، اللہ کی، و اقوام اور زیادہ، اقواموں کا مطلب مضبوط، اسٹرونگ، اور زیادہ اسٹرونگ ہے، لشہادتی واسطے گواہی کے،
اور اسے ہوگا کیا، اللہ تعالیٰ آگے ریزن بتا رہے ہیں، وہ ادنا اور زیادہ قریب ہے. اور جب آپ اس طرح کا معاملہ کریں گے اللہ کے نہ ترتابو تم شک میں پڑو. ہوتا ہے نا ہم بھی بزنس کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہوں گے، کوئی چھوٹا موٹا بزنس ہوتا ہے جس کا تعلق فیوچر کے ساتھ ہوتا ہے، وہ چیزیں آپ کے ذہن سے نکل جاتی ہیں. لیکن جب وہ ریٹرن ہو اور اس کے اوپر گواہیاں بھی ہوں تو وہ معاملہ بالکل آسان ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اس کا کہہ رہے ہیں کہ آپ پھر شک میں نہیں پڑو گے دوسرے کے اوپر، خواہ آپ شک کرو گے یار اس نے میرا یہ دینا تھا، میں نے اس نے میرے ساتھ یہ بات کی تھی، اب یہ کر رہا ہے. تو جب ساری چیزیں موجود ہوں گی، ریٹن فارم میں ہوں گی، سگنیچر وغیرہ ہوں گے، گواہ ہوں گے، تو پھر اس سے تو کوئی نہیں ڈینائی کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اس طرف لے کے جا رہے ہیں کہ ان کے دنیا کے معاملات بہتر ہوں. الا مگر ایکسیپٹ، ہاں جی کہاں پر آپ کو لکھوانے کا نہیں کہا جا رہا کہ ایسے ہی بھی معاملات ہوتے ہیں جہاں پھر لکھوانے کی ضرورت نہیں اور لکھنا پھر زیادہ تکلیف کا باعث ہو سکتا ہے. ان کے تکونا ہو، ان کے تکونا ہو تجارتاً تجارت، حاضراتاً موجودہ یا ہاتھوں ہاتھ یا موقع کے اوپر، آن گیون اسپاٹ یا آن سچویشن، موقع کے اوپر ہاتھوں ہاتھ موجودہ. تو دی رو نہ ہو، یہ داورہ یا دورو یعنی گردش کرنا، ایک چیز کا گردش کرنا کہ دوبارہ اسی مقام پر آ جائے. جس طرح ہم کوئی چیز کوئی لیتے ہیں تو بازار میں وہ چیز گردش کرتی ہے اور پھر گھوم پر ایک ایسا موقع کہ جس طرح سورج چاند کی گردش ہے کہ یہ گردش کرتے کرتے دوبارہ ایک دوسرے اسی مقام پر آ جاتے ہیں. تم اس کا مطلب آپ کر لیں گے تم لیتے دیتے رہتے ہو، تم لین دین کرتے رہتے ہو. یعنی کہ آپ بازار میں مارکیٹ میں جاتے ہیں تو آپ کو چیز پرچیز کرتے ہیں، فوری اس کی موقع کے اوپر آپ پیمنٹ کر دیتے ہیں، تو اس کا معاملہ فیوچر پر جاتا ہی نہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ اس میں ایکسیپشن آ گئی ہے، ان کے آپ نہ لکھوائیں کہ تکونہ ہو تجارتاً تجارت، حاضراتاً ہاتھوں ہاتھ یا موقع کے اوپر یا موجودہ، تو دی رونا ہو تو دی رونا تم لیتے دیتے رہتے ہو، تم لین دین کرتے رہتے ہو، گردش وہ چیز کرتی رہتی ہے تمہارے درمیان، بینا درمیان کم تمہارے، تم لیتے دیتے رہتے ہو بینا کم آپس میں. فلیسا پس نہیں علیکم اوپر تمہارے جناح کوئی گناہ، اللہ کے نہ، اللہ کا مطلب کہ نہ تکتبوا تم اسے لکھو. پھر جو موقع کے اوپر تجارت آپ کرتے ہیں تو وہ پیسے کیونکہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے تو آپ نام ہی لکھیں تو خیر ہے. اچھا یہ آگے بات دوسری آ گئی ہے، کنسیپٹ دوسرا آ گیا ہے، تو پہلے ہم اتنا ریوائز کر لیں، پھر اس کے بعد اب ٹائم بھی ہمارے پاس تھوڑا رہ گیا ہے تو میرا خیال میں پڑھ ہی لوں پہلے اسے آگے. ہاں جی، وَأَشْهِدُوا اور تم گواہ کر لو اور تم وٹنس مقرر کر لو، اذا جب تبا یا تم کوئی ٹرانزیکشن کرو، کوئی سودا کرو، تو یہ تبا یا تم کا مطلب ہے آگے اوپر تھا معاملہ دار کا، اب یہاں پر آ رہی ہے بیع سلم کہ ایسی تجارت جس کا فیوچر کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. کہ فار ایگزامپل یہ دیہات وغیرہ میں تجارت ہوتی ہے کہ جو ذمہ دار سے آڑتی وغیرہ اس کو پیسے موقع کے اوپر پے کر دیتے ہیں، مقرر کر لیتے ہیں کہ جب آپ کی فصل ہوگی تو اتنے روپے من کے حساب سے آپ ہمیں دیں گے، اور جو پیسے ہوتے ہیں، جو دوائیاں ہوتی ہیں، جو میڈیسن ہوتی ہیں، وہ اس کو موقع پر. اور بیع سلم کا معاملہ فیوچر کے ساتھ، تو یہ بھی ایک قسم کے قرض کے ساتھ ہو جاتا ہے. جیسے آپ گاڑی قسطوں پر لے لیں یا کوئی اور چیز لے لیں جس کا تعلق فیوچر کے ساتھ ہو، تو اس کے اوپر یہ ہے وَأَشْهِدُوا اور تم گواہ کر لو، اذا جب تبا یا تم سودا کرو، لین دین کرو، ٹرانزیکشن کرو کوئی، ولا اور نہ یزارا نقصان کرے. اور اب یہ جو کاتب ہے نا لکھنے والا اور جو وٹنس ہے، ظاہر ہے وہ ادر دین ہوتے ہیں ان کے لین دین والے بندوں سے، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کو اللہ نے علم سکھایا ہے
تو آپ کا بھی یہ حق ہے، ولا اور نہ یزارا نہ نقصان پہنچائے، کاتب لکھنے والا، ولا اور نہ شہید گواہ، یعنی گواہ کل کو مکر جائے یا لکھنے والا ڈنڈی مار جائے، کسی کے حق میں زیادہ کمی کر جائے. تو اگر ایسا کریں گے، وَإِنْ اور اگر تفعلوا تم کرو گے، اگر تم ایسا کرتے ہو، یہ گواہ کے بارے میں ہے اور رائٹر کے بارے میں، اگر گواہ اور لکھنے والا ایسا کرتا ہے، فَإِنَّهُ پس بے شک وہ فسوق گناہ ہے، پس وہ گناہ ہے، وہ حد سے بڑھنا ہے، تجاوز کرنا ہے، بیکم ساتھ تمہارے یا تمہارے اوپر یا تم پر، وہ پھر تم اس صورت میں یہ لکھنے والا اور یہ گواہ گناہ گار ہوگا. وَاتَّقُوا اللَّهَ اور ڈرو اللہ سے، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اور سکھاتا ہے اللہ، واللہ اور اللہ بھی ساتھ کلی ہر شیئن چیز کے علیم جاننے والا، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھاتے بھی ہیں اور ہمیں دنیا کے دین کے ساتھ ساتھ دنیا کے معاملات بھی اچھے کرنے کا کہتے ہیں. اور جو بندہ دین کے رستے پہ چل پڑتا ہے تو انشاءاللہ اس کی دنیا بھی ایسی ہے جیسے جنت ہوگی. آزمائشیں وغیرہ تو آئیں گی، اور انبیاء کرام، آج جو حدیث شیئر کی انبیاء کرام پر آزمائشیں آتی ہیں سب سے زیادہ، اور پھر نیک مومن بندوں پر بھی آزمائشیں آتی ہیں، کیونکہ اللہ انہیں آزماتے ہیں ہر لحاظ سے کہ یہ شرک نہیں کرتا، کفر نہیں کرتا. اس پر مختلف سچویشن آئے، بیماری میں، تکلیف میں، نقصان میں، تو اللہ سے یہ بھاگتا نہیں بلکہ اللہ کا حکم ہی سمجھ کے ایکسیپٹ کرتا ہے. تو آزمانا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے بھی بچائے. تو اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پھر ہمیں جو قرآن پاک کو سمجھتے ہیں تو دین اور دنیا دونوں ہماری اچھی فرما دیتے ہیں. اچھا میں اب اسے ریوائز کرتا ہوں، 1 منٹ رہ گیا ہمارے پاس. اچھا جی، ذالکم یہ اقسط زیادہ انصاف والا ہے، عند اللہ پاس اللہ کے، و اقوام اور زیادہ مضبوط ہے، اسٹرونگ ہے، لشہادتی گواہی کے لیے، و ادنا اور زیادہ ہے، زیادہ قریب ہے، اللہ کے نہ ترتابو تم شک میں پڑو، تم ایک دوسرے کے شک کرتے پھرو، الا مگر ان کے تکونا ہو تجارت حاضراتن ہاتھوں ہاتھ موقع کے اوپر موجودہ، تو دی رونہا تم لین دین کرتے رہتے ہو، تم لیتے رہتے ہو، بینکم درمیان آپس میں، درمیان تمہارے، فلیسا پس نہیں، علیکم اوپر تمہارے، جناحن کوئی گناہ، اللہ کے نہ تکتبوہا تم لکھو اسے، واشہدوا اور گواہ مقرر کر لو، اذا جب تم سودا کرو، کوئی ٹرانزیکشن کرو، لین دین کرو، ولا اور نہ یزارا نقصان پہنچائے، کاتب لکھنے والا، ولا شہید اور نہ گواہ. وَإِن تفعلوا اور اگر تم کرو گے ایسا، فَإِنَّهُ پس بے شک وہ فسوق گناہ ہے، بکم تم پر، واتقوا